فخرو مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ایک نیا دن، ایک نئی شام، اور ہم آپ کے ساتھ اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمید احمد وارسی۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں جو آج ہمارا یہ پروگرام ہے اعتراف کمال، جس میں ہم مقابلہ حسن تقریر جاری و ساری ہے، اس کا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غریبوں سے ہمدردی۔ ناظرین محترم، غریبوں سے ہمدردی، آپ غریبوں سے ہمدردی کریں، ان سے محبت کریں، غریبوں کو عزت دیں، تو ان کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کی آخرت سنوار دیتی ہیں۔ اور ہمارا جو یہ موضوع ہے غریبوں کی ہمدردی، غریبوں سے ہمدردی، غریبوں سے محبت، اس کو آپ جو نام دیں، لیکن بات یہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ ہمیں غریبوں کو عزت دینی ہے، غریبوں سے محبت کرنی ہے، غریبوں سے ہمدردی کرنی ہے۔ آج اسی موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہیں، اور ہمارے ساتھ آج پھر سے ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں، سید نظام الدین صاحب اور نہال احمد صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور ماشاءاللہ کس طرح جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وینس ٹی وی کی جانب سے اعتراف کمال میں آج ہمارا موضوع غریبوں سے ہمدردی ہے، اور یہ پروگرام الحمدللہ رمضان کے آخر تک جاری و ساری ہیں، اور بچے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ اسکول کے طلبہ و طالبات ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے ناظرین ان کی جانب بڑھتے ہیں، بچوں کی جانب، اور آپ کو ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو آج مقابلے کے پہلے شریک موجود ہیں، عبدالرافع بنگش، آپ کا تعلق ڈویژن اسکول سے ہے۔ ہمارے ساتھ مقابلے کی دوسری شریک لبابہ بنت محمد عارف، آپ کا تعلق پاک عسکری ایجوکیشن سسٹم سے ہے۔ ہمارے ساتھ مقابلے کی آخری شریک ادیبہ شکیل، آپ کا تعلق SOS اسکول سے ہے۔ ہم مقابلے کی جانب بڑھیں گے، اور اس سے پہلے میں ججز سے اجازت لینا چاہوں گا۔ سر آپ کی اجازت ہے؟ شروع کیجیے۔ ہم مقابلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے مقابلے کے پہلے شریک عبدالرافع بنگش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی السلام علیکم۔ اسلامی تعلیمات اور اتباع رسول میں ایک اہم پہلو غریبوں کی خیر خواہی بھی ہے۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، دوسروں سے خیر خواہی کے محتاج رہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں حقوق اللہ کی نسبت حقوق العباد کی ادائیگی کو فوقیت دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ صدر الوقار اس حدیث شریف میں غربت ختم کرنے اور غریبوں کی خیر خواہی کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک جامع اصول دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مشکل وقت میں لوگ تمہارے کام آئیں اور تمہارے مددگار بنے، تو تم بھی ان کی مشکلات میں ان کے مددگار بنو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بھوک کے وقت کوئی تمہیں کھانا کھلائے، تو تم بھی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بیماری کی صورت میں لوگ تمہاری تیمارداری اور بیمار پرسی کریں، تو تم بھی غریبوں کی خیر خواہی کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاوند کے سہارے سے محروم عورت مسکین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت و مشقت کرنے والا شخص اس مسلمان کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو۔ صدر وقار غریبوں کی خیر خواہی یہی ہے کہ ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا جائے، ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے۔ صدر وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی خیر خواہی کو محبت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں وہ شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے کنبے سے اس نے سلوک کرتا ہو۔ 100 برس کی زندگی میں ایک پل،
100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। शुक्रिया। माशाल्लाह, ये हमारे मुकाबले के पहले शरीक अब्दुल राफे बंगश और हमारे मुकाबले की अगली शरीक लुबाबा बिनते मोहम्मद आरिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर अस्सलामुअलैकुम। हमारे मुआशरे के साहिब सरवत और अमीरों के लिए इरशाद नबी है, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, और इस आजमाइश का आसान तरीका यही है कि गरीबों का हक अदा किया जाए। अल्लाह ताला ने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गिरोह को पैदा फरमाया। उनका काम सिर्फ लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना था। अल्लाह ताला ने उनके लिए अपनी ज़ात की कसम खाई है कि उन्हें अजाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि क़यामत के दिन उनके लिए नूर की कुर्सियाँ बिछाई जाएंगी। जनाब सदर, रहमतुल आलमीन का फरमान इलाही है, जो कोई किसी गरीब मुसलमान भाई की मदद के लिए कोशा होता है, चाहे हाजत पूरी ना हो सके पर फिर भी अल्लाह ताला इस कोशिश करने वाले के अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर देता है, जहन्नुम से रिहाई और मुनाफ़कत से खुलासी कर देता है। जनाब सदर, गरीब भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं। इनकी ज़रूरियात को पूरा करना, इनके हुकूक को पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और जिस शख्स इनके हुकूक पूरे करता है उस शख्स के लिए अल्लाह ताला और उसके हबीब ने बार बार खुशखबरी सुनाई है। जनाब सदर, गरीबों के हुकूक में ये बात भी आती है कि गरीबों की मदद करने वाले को चाहिए कि खुदा की राह में जो भी दे सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए दे, और ये आरजू हरगिज़ ना रखे कि जिनको आपने दिया वो आपका एहसान माने या आपकी बड़ाई का एतराफ़ करें। जनाब आला, क़यामत के हैबत खेज़ मैदान में जब कभी साया ना होगा, खुदा अपने इस बंदे को अर्श के साए में साए रखेगा जिसने इंतहाई पोशीदा तरीके से खुदा की राह में खर्च किया हो। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पर। शुक्रिया। माशाल्लाह, ये हमारे मुकाबले की दूसरी शरीक लुबाबा बिनते मोहम्मद आरिफ, और आज मुकाबला हुस्न तकरीर की हमारी जो आखिरी शरीक हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं अदीबा शकील। सदर जी वक़ार, इस्लाम वफ़ाक़ी दीन है जिसने अरकान इस्लाम में ज़कात को फ़र्ज़ करार देकर गुरबा की खैरख़्वाही का वो मजबूत निज़ाम तश्कील किया है जिससे माशरे में से गुरबत व अफलास का खात्मा हो सके। इस निज़ाम की बदौलत साहिब सरवत की दौलत मुनसिफाना तरीक़े से गुरबा में तक़सीम हो सके। जनाबे वाला, ज़िंदगी इंसानियत से इबारत है, मगर इंसानियत उस वक्त अपना दम तोड़ती है जब इंसानों की जिंदगी के असबाब मुफलिसी के गिर्द गुम हो जाते हैं। वीरान आंखों के साथ जीना, फाका कशी के पहाड़ तले दबकर जीना भी कोई जिंदगी है। इंसान की कीमत गिरने लगी, अजनास के भाव चढ़ने लगे, चौपाल की रौनक बढ़ने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे, धूल उड़ने लगी बाजारों में, भूख उगने लगी खलियानों में, हर चीज दुकानों से उठकर रूपोश हुई तहखानों में। अफलास ज़दा इंसानों के हलबैल बिके, खलियान बिके, जीने की तमन्ना के हाथों जीने के सब सामान बिके। जनाबे वाला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-फ़क़्रु फ़ख़्री कहकर दुनिया जहां के मजलूमों मेहनत कशों को अपने सीने से लगाया, गरीबों लाचारों मिस्कीनों को करार आ गया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इनसे मोहब्बत करते हैं बल्कि क़यामत के रोज़ इनके साथ उठाए जाने की दुआ फरमाते हैं। मेरी गुर्बत बन गई उस वक्त से मेरा वक़ार, मेरी गुर्बत बन गई उस वक्त से मेरा वक़ार, कहकर जबल फ़क़्र फ़ख़्री वो हमारे हो गए। जनाबे वाला, काश कोई तो इंसानियत की सरफराजी का परचम लेके चले, काश कोई तो फलकबोस महलात से नीचे उतरे, मईशत की तरक्की ये महज खुशखबरी ना सुनाए बल्कि गरीबों की शिकम पर बंधे पत्थर देखकर शर्म से पानी पानी हो जाए। खुदा गवाह है कि अगर साहिबाने इक्तदार को अपने अमाल की बदौलत फैलाई गई मुफलिसी नजर आ गई, यानी अपने गुनाह का एहसास हो गया, तो गरीबों की जिंदगी खुशहाली का मुकद्दर बन जाएगी। कसरे मरमर की बुलंदी से क्या नजर आएगा, खल्क से मिलना है तो फिर नीचे उतरना चाहिए, फिर उबर आए यहाँ तामीर की रानाइयाँ, फिर उबर आए यहाँ तामीर की रानाइयाँ, इन ख्वाबों में कुछ ऐसा रंग उभरना चाहिए। समातों का बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह, ये हमारे मुकाबले हुस्न तकरीर के
تینوں شرکا یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے اور اپنا یہاں پر انہوں نے اپنی پرفارمنس دی ہے. اب وقت ہے ہمیں ججز کی جانب بڑھنا ہے. آج کا جو فیصلہ ہے اس کو سننا ہے, دیکھنا ہے کہ یہ آڈیشن راؤنڈ تو کلیئر کر چکے تھے, اب جو کوالیفائر راؤنڈ ہے اس میں سے کون آگے جاتا ہے. اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹ. آپ کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور یقیناً آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ان بچوں کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسی رہی ہے, ان کا کیا رزلٹ بنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم یکم رمضان المبارک سے ہمارے مقابلے کی جو شرائط ہیں وہ آپ کو ہم بتاتے آ رہے ہیں. اب ججز کا فیصلہ ہے اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو ججز کا فیصلہ ہے وہ حتمی اور آخری ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. ججز کے فیصلے سے پہلے میں سید نظام الدین صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں, انہوں نے کہاں غلطیاں کی اس پہ اصلاح بھی فرمائیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے مجھے وہ بھاری ذمہ داری سے بچا لیا اور صرف کمنٹ دینے تک رکھ لیا. اس میں رزلٹ تو نہال صاحب بتائیں گے, لیکن میں تھوڑی سی اصلاحاً آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں بچوں سے. اس میں دیکھیں بیٹا, جب تقریر کرتے ہیں تو ایک اس میں آئی کانٹیکٹ کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے. ہم نے دو بچوں میں, عبدالرافع بنگش میں بھی اور لبابہ محمد عارف میں بھی, میں نے یہ بات خاص طور میں نوٹ کی کہ وہ بالکل ایک ہی جانب دیکھ کر تقریر کر رہے تھے. اب جب آپ تقریر کرتے ہیں, آپ جناب صدر کو مخاطب کر رہے ہیں لیکن صدر کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. اب ایسے پروگراموں میں صدر محفل اس وقت کوئی نہیں ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صاحب ہیں, یہی ہیں صدر, کیونکہ یہ تقریب کی ساری وہ مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو لوگوں کی طرف, آڈینس کی طرف, لوگوں کی طرف دیکھنا اور بتانا, جیسے بات کرنے میں گفتگو کرتے ہیں, ایک یہ انداز ہوتا ہے اس کے اندر, یہ پہلو شامل ہوتا ہے تقریر کی باڈی لینگویج میں. اچھا, دوسری بات, لبابہ محمد عارف نے جو تقریر کی ہے ان کے پاس ٹائم تھا. آپ کے پاس جو تقریر کا ٹائم ہے وہ 2 منٹ سے 2.5 منٹ کے درمیان کا ہے. 2.5 منٹ پہ ختم کرنی ہے تقریر, لیکن کم از کم 2 منٹ کی ہونی چاہیے. لیکن آپ کی تقریر, آپ جب کہ بیچ میں تھوڑی سی سلو ہو گئی تھیں, شاید آپ بھول رہی ہوں گی, تو 1 منٹ اور 45 سیکنڈ پر آپ نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ تو کچھ باتیں تھیں. اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں تلفظ کی وہ بھی رہی ہیں. اس لیے ہم نے کانٹینٹ پہ کسی کے نمبر نہیں کم کیے ہیں, برابر ہیں سب کے نمبر تقریباً. صرف لبابہ محمد عارف کا 1 نمبر اس بنیاد پہ کم کیا ہے میں نے, باقیوں کا مجھے جج کا نہیں معلوم کہ ان کی تقریر کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے بہت کم, ٹائم کے مطابق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو یہ تو آپ کے مطابق ہو گیا. تقریریں آپ نے بہت اچھی کی ہیں, بقایا آپ کی جو باڈی لینگویج وائز آپ لوگ بہت اچھے ہیں, لیکن آپ کی باڈی لینگویج میں جو کمی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی, وہ آپ نیکسٹ ٹائم پورے کیجئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. رزلٹ آپ کو بتایا جائے گا تھوڑی دیر. جی ناظرین, تو اب وقت ہے رزلٹ کی جانب بڑھنے کا, اور آج یہ جو ذمہ داری ہے بہت ہی بھاری, کیونکہ سید نظام الدین صاحب مجھے ہر پروگرام میں یہی کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ ذمہ داری دیتے ہیں. آج یہ ذمہ داری ہم نے دی ہے نہال احمد صدیقی صاحب کو کہ وہ آج یہ فیصلہ کریں گے اور ان کا رزلٹ اناؤنس کریں گے. جی سر. نظام صاحب جو ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ان سے ہٹ کے میں نے لے لی ہے, لیکن یہاں ہماری ایک چالاکی ہے, وہ یہ ہے کہ آج کا رزلٹ سب کے سامنے ہے, سب کو پتہ ہے کہ رزلٹ کیا ہے, لہٰذا میں نے یہ ذمہ داری اس لیے لے لی ہے کہ آسان سی بات ہے وہ میں کر دوں گا, اصل جب مشکل مرحلہ آئے گا تو وہ نظام صاحب کو میں دے دوں گا. تو آپ جیسا کہ آپ سب نے تینوں تقریریں سنی, میں اس کو مایوس کن تو نہیں کہہ سکتا, تینوں نے کوشش کی, تقریریں اچھی تھی, کچھ جو ہے زیادہ محنت کی, کسی نے کم محنت کی, بس اتنا فرق ہے. اگر تقریر
محنت کر کے یاد پوری طرح یاد ہوتی تو شاید رزلٹ کچھ مختلف ہو سکتا تھا۔ تقریر کا ایک اصول ہے، اچھی تقریر جبھی ہوتی ہے جب آپ کو جتنی اچھی تقریر یاد ہوگی اتنی اچھی تقریر آپ پرفارم کریں گے۔ رزلٹ جو ہمارے ججز نے ہم نے مرتب کیا ہے اس میں نمبر 3 پہ آئے ہیں عبدالرافع بنگش، آپ بہت بھول گئے تھے، تقریر بالکل یاد نہیں تھی۔ لبابہ محمد عارف دوسرے نمبر پر آئی ہیں، اور آج کی ونر ہیں ادیبہ شکیل۔ آپ تینوں کو بہت بہت مبارک ہو، خاص طور پہ ادیبہ شکیل کو۔ کوارٹر فائنل کے لیے آپ سلیکٹ ہو چکی ہیں، اپنی پرفارمنس کو جو ہے نا اور بہتر بنائیں تاکہ وہاں بھی آپ کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکیں۔ میں ہوں ادیبہ شکیل، میرا تعلق ایس ایس اسکول سے ہے اور مجھے یہاں کے بہت خوشی ہوئی، اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں وینس چینل کا کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، رزلٹ آپ نے سماعت کیا۔ ہماری جو آج کی ونر ہیں وہ ہیں ادیبہ شکیل، ان کو بہت بہت مبارک۔ جو یہاں پر ہمارے ساتھ 2 شرکا موجود ہیں ان کو بھی مبارک، کیونکہ یہ آڈیشن راؤنڈ پورے کراچی سے کلیئر کر کر یہاں پر کوالیفائر راؤنڈ میں آئے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ اور ونس ٹی وی کی جانب سے یہ جو اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کا پروگرام انعقاد کیا ہے، اس پر آج ایک مرتبہ پھر میں ان کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، سی ای او کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو ایک مرتبہ پھر، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ اتنا بڑا کام لے کر چل رہے ہیں، اور ان بچوں کو ایک پلیٹ فارم آپ نے مہیا کیا ہے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کے مقابلے حسن تقریر کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ رسول اللہ بلا لو یا